شیعہ عوام اس بات کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری ڈیوٹی یہاں تک ہے کہ میں مجتہد کے وکیل کے ہاتھ تک پیسے تھما دوں۔ جب میں نے مجتہد کے وکیل کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دیے تو اس کے بعد میری ڈیوٹی ختم ہے۔ اب میں قیامت کے دن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے سامنے سرفراز ہوں۔ وہ پیسے کہاں خرچ ہوتے ہیں یہ تو وہ جانے اور اس کا اللہ جانے۔ تو میرے محترم ناظرین، اس طرح کی یہ سب فراڈ ہے، یہ سب فراڈ ہے آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ مجتہدین اجازے بھی دیتے ہیں کہ کہیں اس نے خمس کا ثلث کا اجازہ دیا ہے، کہیں نصف کا اجازہ دیا ہے، کہیں پورے 100% خمس کا اجازہ دیا ہے۔ اور بہت سارے وکلاء تو ویسے پیسے چوری کرتے ہیں، اور بہت سارے مراجع کے بیٹے ہوتے ہیں، کیونکہ مراجع خود اغلب بزرگ ہوتے ہیں عمر کے لحاظ سے، عمر رسیدہ افراد ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ ایک کاروبار کو بھی دیکھیں نا، اگر کسی شخص کا ایک بہت بڑا دکان ہے، وہاں پہ بہت خرید و فروخت ہے اور گاہک آتے ہیں، مختلف قسم کے مال آتے ہیں، تو وہاں پر اگر وہ مالک مکان بھی وہ مالک دکان بھی اس کی عمر 75 سال ہے یا 80 سال ہے، تو اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ دکان امور چلا دے۔ تو وہ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ اس کے بیٹوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو اکثر مراجع کے ہاتھ میں تو یہ مالی امور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، یہ ان کے فرزندوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور ان کے فرزند بھی بہت دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس پیسے کے ساتھ بہت عیاشیاں کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہے کہ آپ کے خمس کا پیسہ جو ہے، آپ پیسے تو دیتے جاتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فلاحی کام آپ کے لیے کیا آپ کو کچھ نظر آتا ہے سوائے دینی مدارس کے؟ وہ بھی بہت کم تعداد میں، یعنی کوئی خاص دینی مدارس نہیں آپ کے۔ اگر دیکھا جائے شیعوں کی دینی مدارس بہت کم ہیں، اور میں تعلیم کی کوالٹی بھی بہت لو ہے، تعلیم کی کوالٹی بہت نیچے ہے، اور جو تعلیم دیا بھی جاتا ہے، جو مواد پڑھایا جاتا ہے، اس کا دین سے اتنا تعلق نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں ہمیشہ عرض کیا ہے یہ مثال کہ دیکھو، اسماعیلیہ کی تعداد بہت کم ہے، بہروں کی تعداد بہت کم ہے آپ کے مقابلے میں، لیکن وہ اپنے مرشد کو، اپنی امام کو، اپنے پیر کو، آغا خان ہے یا اب پتہ نہیں بہروں کا امام اب کون ہے، پہلے تو ایک شخص تھا برہان الدین نام تھا اس کا، وہ تھا، اس کو وہ اپنا وجوہات دیتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں آغا خان اب جو ہے اسماعیلیہ حضرات ہیں، ان کا اچھی طرح سے، آغا خانیوں کا اچھی طرح سے خیال رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے سروسز دے دیتا ہے، ان کے لیے ہر جگہ پہ اسکول بنا دیتا ہے، بہت ان کی ترقی کے لیے کام کرتا ہے، ان کی تعلیم کے لیے، اور نہ صرف اسماعیلیوں کے لیے بلکہ دوسرے اقوام کے لیے بھی کرتا ہے۔ تو اسی لیے آغا خانی جو ہے جہاں بھی رہتے ہیں پاکستان میں، آغا خانیوں کے خلاف کوئی ایسا کوئی واردات نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ عقائد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آغا خانی کے عقائد بہت ہی کفریہ اور شرکیہ عقائد ہیں۔ تو بہرحال آغا خانی جو ہیں یا بہرے حضرات ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، بہت کاروباری لوگ، معیشت کے لحاظ سے، اقتصاد کے لحاظ سے اور دینی لحاظ سے، ان کے جو امام بارگاہ تو نہیں کہتے، جماعت خانہ وغیرہ جو بھی ان کا ہے، وہ بہت اچھے ہیں ان کے پاس۔ لیکن آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں، مراجع تو کچھ، اگر آپ کے پاس امام بارگاہ ہیں تو آپ اپنے پیسوں سے بناتے، وہ مراجع تو آپ کے لیے نہیں بناتے نا۔ تو بہرحال سسٹم یہ ہے کہ آپ پیسے مراجع کو دیتے ہیں، پھر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی۔ حالانکہ اگر ہم یہ مان بھی لیں نا کہ ہم پیسہ دیتے ہیں مراجع کو اس کام کے لیے، خرچ کرنے کے لیے جس میں امام زمانہ علیہ السلام راضی ہوں، تو اس میں جیسے میں نے کل کہا تھا، آپ کی تشخیص ملا کے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہاں پہ یہ پیسہ پورے کا پورا خرچ ہوگا وہاں پر جس میں امام زمانہ علیہ السلام کی رضا ہے۔ اگر وہ آغائی خوئی وغیرہ کا ہم وہ مبنا مان بھی لیں نا، پھر تو اگر آپ کسی کو تھماتے ہیں پیسہ تو ٹھیک ہے، یہ تھمانا اچھی ممکن جائز ہے، لیکن وہ آپ کا وکیل بنے گا، وہ وہاں پہ اس کو خرچ کرنا ہوگا جہاں پہ واقعاً آپ راضی ہیں، اور آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے پیسہ کہاں خرچ کیا، اور اگر اس نے ان موارد پہ خرچ کیا جس نے آپ نے ہدایت دی تھی تو صحیح ہے، مجزی ہے، وإلا مجزی نہیں ہے۔ بہرحال یہ سب بدعتیں ہیں میرے محترم ناظرین۔ اب میں نے کل کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں بعض بڑے مجتہدین کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، جس میں ہمارے
یہ مجتہدین حضرات انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ مراجع اور مجتہدین جو ہیں یہ نواب امام علیہ الصلاۃ والسلام نہیں ہیں، یا علی الاقل خمس کے معاملے میں ان کو کوئی نیابت نہیں ہے۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ مزید ان کے اعترافات آپ کو دکھا دیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہے عزیزو کتاب الخمس۔ یہ کتاب الخمس تالیف ہے شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ مرتضی انصاری ایک بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، تقریباً 200-250 سال پہلے نجف اشرف میں، اور ان کے نظریات، ان کے آراء اور اجتہاد میں ان کا مسلک بہت ہی اہم ہے، بلکہ انہوں نے فن اجتہاد کو بہت اس میں تبدیلی لائے ہیں۔ یہ شیخ مرتضی انصاری نہایت ہی ذہین انسان اور فی نفس الوقت نہایت ہی زاہد انسان تھے یہ، اور ان کی کہانیاں بہت مشہور ہیں ان کے زہد کا۔ وہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں عراق پر سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ کی حکومت تھی۔ وہاں کا بغداد کا گورنر آیا تھا ان سے ملنے کے لیے، کہ شیعوں کا مرجع ہے ان سے ملتے ہیں نجف اشرف میں۔ تو ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کا زہد بالکل حضرت عمر جیسا زہد جیسا۔ یہ کتاب چھپی ہے قم میں۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 337 میں، وربما أمكن القول بوجوب الدفع إلى المجتهد نظرا إلى عموم نيابته وكونه حجة الإمام على الرعية وأمينا عنده وخليفة له۔ کیونکہ دیکھیں عزیزوں، نیابت کے جو اور خلافت کے جو احادیث ہیں، وہ اس میں نے آپ کو دکھا دی، وہ سب روات احادیث کے لیے، وہ مجتہدین کے لیے نہیں ہے۔ لیکن یہ مجتہدین کی ناسمجھی سمجھیں یا ان کی فراڈ سمجھیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نیابت کے جو احادیث ہیں وہ مجتہد کے لیے۔ اچھا، اس روح سے وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم یہ کہہ دیں، فتویٰ دے دیں، کیا خیال ہے ہم فتویٰ دے دیں کہ خمس دیا جائے مجتہد کو، کیونکہ مجتہد نائب عام ہے، نائب عام ہے، نائب عام ہے، اور امام علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے امت پر حجت ہے، رعیت پر حجت ہے، اور امام کا امین ہے اور امام کا جانشین ہے، مجتہد کو دے دیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ نیابت کی باتیں سب میں نے باطل کر دی ہیں۔ كما استفيد ذلك كله من الاخبار، جیسے کہ یہ سب احادیث میں موجود ہیں، تو یہ روات کے جو احادیث ہیں وہ اپنے آپ پہ لاگو کرتے ہیں۔ اچھا، یہ پہلے کہتے ہیں ہو سکتا ہے ہم اس طرف فتویٰ دے دیں، ہو سکتا ہے اس طرف فتویٰ دینا، کہتے ہیں لیکن الانصاف، لیکن انصاف یہ ہے ان ظاہر تلك الادلہ ولایت الفقیہ عن الامام علیہ السلام على الامور العامہ لا مثل خصوص اموالہ واولادہ علیہ السلام۔ کہتے ہیں لیکن انصاف یہ ہے، یہ جو روایات ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، یا مثلا اللہم ارحم خلفائی واما الحوادث الواقعہ فارجعوا فیہا الی روات حدیثنا، یہ امور عامہ پر ہیں۔ امور عامہ شاید ان سے مراد امور حسبیہ لیتے ہیں، امور حسبیہ پر ان کی ولایت ہے، کیونکہ یہ ولایت فقیہ کی تو قائل نہیں ہے، ولایت فقیہ مطلقہ۔ یہ کہتے ہیں یہ نیابت کے جو اخبار ہیں یہ ولایت امام کی جانب سے ولایت کو ثابت کر دیتے ہیں ولایت فقیہ کو، لیکن ولایت فقیہ کن پر؟ امور حسبیہ میں، لا مثل خصوص اموالہ، لیکن امام علیہ الصلاۃ والسلام کے اموال پر مجتہد نائب امام ہوں، اس پہ کوئی حدیث نہیں ہے، یعنی امام کے اموال پر بھی مجتہد کی نگرانی، اور خمس کس کا مال ہے؟ امام علیہ السلام کا مال ہے۔ یہ کتاب ارشاد الطالب الى التعلیق علی المکاسب، تالیف مرزا جواد التبریزی رحمۃ اللہ علیہ، جزء ثالث، ایران میں کتاب چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 267 میں کہتے ہیں کہ اگر ہم فلو قيل بأن الولاية الثابتة للإمام تثبت للحاكم والفقيه العادل في زمن الغيبة، تثبت له أيضا الولاية بالإضافة إلى سهم السادة بحيث لا يجوز للمكلف صرفه على موارده بلا استئذان منه۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ولایت مطلقہ ثابت ہے، ولایت مطلقہ سے کیا مراد ہے عزیزو؟ ولایت مطلقہ فقیہ سے مراد یہ ہے کہ مجتہد کے پاس
وہ سب اختیارات ہیں جو امام معصوم علیہ السلام کے پاس ہیں. مجتہد کے پاس وہ سب اختیارات ہیں، وہ پوری اتھارٹی ہے جو امام معصوم علیہ السلام کے پاس ہے. اگر ہم یہ کہہ دیں تو لازمی بات ہے، تو پھر تو پورا خمس صرف سہم سادات بھی مجتہد کو دینا ضروری ہے. اچھا، جب یہ باتیں سب ثابت ہو گئی ہیں عزیزو، تو آپ کی خدمت میں پھر ایک مرتبہ مطالب کو دہراتے ہیں. ایک مطلب کیا تھا؟ مجتہد خمس کے متعلق ان کا جو فتویٰ ہے، جو اجماعی فتویٰ ہے فی الحال ہمارے دور میں، بلکہ بہت عرصے سے، یعنی سید کاظم یزدی ہے اس سے پہلے اب تک، کہ مجتہد نائب امام ہے. نمبر 1. نمبر 2، مجتہد جو نائب امام ہے اس کو خمس دینا ضروری ہے، اگر اس کو نہ دیں تو مجزی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ دونوں ارکان حدیث میں نہیں ہے، بلکہ حدیث کے خلاف ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ حدیث میں نہیں ہے، حدیث کے خلاف ہے. کیونکہ جو حدیث میں ہے وہ ہے کہ روات احادیث نواب امام ہے، اور احادیث میں صریحاً مذکور ہے کہ جو اصحاب رائے ہیں ان کی مذمت ہے. اصحاب رائے یعنی مجتہدین کی مذمت ہے، اور یہ اپنی رائے کو احادیث پہ مقدم رکھتے ہیں. یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ اصحاب رائے ہیں. اور پھر کہ خمس مجتہدین کو دیتے ہیں، اس کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں. تو یہ سب ثابت کیا ثابت ہو گیا؟ ان کا اجتہاد کا راز تو کھل گیا آپ کے سامنے کہ یہ اجتہاد کیسے کرتے ہیں. ان کے اجتہاد کا حدیث سے تعلق نہیں ہے. ان کا اجتہاد یہ ہے کہ حدیث چھپا دو اور اپنے منفعت کے لیے رائے کو، اپنی نظریات کو شیعوں پر مسلط کر دو. تو یہ بدعت ہے میرے محترم ناظرین. اب میں آپ کی خدمت میں ایک قرآن کی ایک آیت دکھا دیتا ہوں کہ بدعت کی حرمت پر ملاحظہ فرمائی. یہ سورۃ القصص ہے میرے محترم ناظرین. ویسے تو بحث طویل ہے بدعت کی حرمت میں. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، آیہ نمبر 50 سورہ قصص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کی اجابت نہ کریں، آپ کی بات نہ مانیں، تو یقین رکھنا کہ یہ صرف اور صرف اپنے ہوائے نفس کی اتباع کرتے ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ، اور کون ہے زیادہ گمراہ، ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی ہدایت کو ٹھکرا دیتا ہے اور اپنے ہوا کی اتباع کرتا ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ ظالم ہے، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا. تو پتہ کیا چلا میرے محترم ناظرین کہ جو شخص ہوا کو ہدایت پر ترجیح دے اس سے زیادہ گمراہ دنیا میں نہیں. کتاب البرہان فی تفسیر القرآن، تالیف سید ہاشم البحرانی رحمۃ اللہ علیہ، الجزء السادس، شاب مؤسسۃ العالمین، سنہ 2006 میں. اسی آیہ وافی الہدایہ کی شرح میں صفحہ نمبر 77 میں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. ملاحظہ فرمائیے، محمد ابن یعقوب کلینی روایت کرتے ہیں حضرت امام کاظم علیہ السلام سے، فی قول اللہ عز وجل وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. سب سے زیادہ گمراہ وہ شخص ہے جو اپنی ہوا کو ہدایت پہ، اللہ کی ہدایت پہ مقدم رکھتا ہے. فرمایا یعنی من اتخذ دینہ رعیہ، فرمایا کہ ہوا سے مراد یہاں پہ رائے ہے، اپنی رائے کو، اپنی نظریے کو، یعنی وہ چیز جو منسوس نہیں ہے. آپ نے کہا ہماری عقل سے، عقل کا حکم ہے، عقل کی روح سے آپ نے احکام بنا دیے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے اگر آپ کل کے پروگرام کو بالتفصیل اور بالدقہ غور کے ساتھ اگر آپ سنیں تو وہاں سے پتہ چل جائے گا آپ کو کس طرح مجتہدین نے عقل کی روح سے احادیث کے خلاف ایک راستہ بنا دیا تھا. اور وہ بھی باطل، عقل بھی وہ نہیں کہتی، عقل بھی نہیں کہتی. ٹھیک ہے نا؟ ان کی رائے ہے، ان کی نظریہ ہے، وہ نظریہ بھی عقل کے سامنے رکھ دو، عقل بھی کہتا ہے کہ یہ نظریہ باطل ہے. بہرحال انہوں نے وہ بنایا تھا. من اتخذ دینہ، جو شخص اپنے دین کو، اپنی رائے کو اپنا دین قرار دیتا ہے، اپنی رائے کو اپنا دین قرار دیتا ہے، بغیر امام من ائمۃ الہدی، ائمہ ہدایت معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر، ان کی احادیث کو چھوڑ کر اپنی نظریات کو دین بنا لیتا ہے. اچھا، اسی طرح جیسے احادیث اور بھی ہیں. تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ بدعت ہے. اب میرے محترم ناظرین،
خمس کا مصرف کہاں ہے؟ اصل بات یہ ہے، ہم نے یہ طریقہ بتا دیا آپ کو، یہ بتا دیا کہ مجتہدین کا جو راستہ ہے وہ فراڈ ہے، وہ کتمان علم ہے، کتمان حدیث ہے، احادیث کو چھپانا شینوں سے اور سچ بات نہ بتاؤ، اور یہ خمس کا مسئلہ بڑا حساس ہے۔ پہلی جو روایت ہے میرے محترم ناظرین، وہ کتاب الفروع من الکافی جزء سادس، چاپ دارالکتب الاسلامیہ۔ یہاں پر میرے محترم ناظرین کتاب المعیشہ میں حدیث نمبر 22، یہ حدیث ہم نے کل بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ یہ حدیث خمس، مخصوص خمس کے لیے نہیں ہے، لیکن ایک عام حدیث ہے۔ اس عام حدیث ہے جنرل پرنسپل کے طور پر کہ کسی شخص کا حق آپ کے پاس ہو اور آپ اس تک نہ پہنچا سکیں تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ کیا کریں، ایک جنرل پرنسپل کے طور پر یہ خمس کے مسئلے پہ بھی لاگو ہو سکتا ہے، امام علیہ السلام کے حق پہ بھی لاگو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث ہم آپ کی خدمت میں پڑھیں گے اور پھر اس کی دلالت آپ کی خدمت میں واضح کریں گے۔ یونس بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے عبدًا صالحا، العبد الصالح لقب ہے حضرت امام کاظم علیہ السلام، لیکن شاید یہاں پہ مراد حضرت امام رضا علیہ السلام ہے، میرے لیے مشخص نہیں ہے۔ جعلت فداک، میں آپ پہ فدا ہو جاؤں، میں نے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں آپ پہ فدا ہو جاؤں۔ كنا مرافقین لقوم بمکہ فارتحلنا عنہم، ہم ایک قوم کے ساتھ، ایک جماعت کے ساتھ ہم سفر تھے مکے میں ہم ساتھ تھے، اور پھر ہم ان سے بچڑ گئے، ہم الگ ہو گئے، ہم راستے میں، ہم اپنے راستہ پکڑ کے چلے گئے۔ وحملنا بعض متاعهم بغیر علم، اور ہماری لا علمی میں ہم نے ان کا کچھ سامان اپنے ساتھ اٹھا لیا، مثلا ایک صندوق ہے، کوئی کچھ سامان ہے، پیسے ہیں، جو بھی ہیں، ان کا کچھ سامان ہمارے پاس آ گیا ہے غلطی سے۔ وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف اوطانهم، وہ لوگ چلے گئے، ہم ان کو نہیں جانتے، اور ان کس محلے کے لوگ ہیں ان کو بھی نہیں جانتے۔ فقد بقي المتاع عندنا، وہ سامان ہمارے پاس ہے، وہ لوگ چلے گئے، ہم نہیں جانتے وہ کون ہے۔ فما نصنع به، ہم اس کے ساتھ کیا کریں، سامان کے ساتھ کیا کریں۔ قال تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سامان اپنے، کیونکہ لوگ جب حج جاتے تھے نا، پہلے حج کرتے تھے، پھر آتے تھے ائمہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ میں، اور پھر اپنے وطنوں کو جاتے تھے، یہ طریقہ کار تھا حجاج کا۔ اچھا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ساتھ سامان کو لے کے چلے جاؤ کوفہ، اور کوفے میں ان سے مل لو، پھر ان کو دے دینا، امانت ان کی واپس کر لینا۔ فقال یونس کہتے ہیں قلت له، میں نے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، لست اعرفهم ولا ندری کیف نسأل عنهم، میں ان کو نہیں جانتا، اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں ان کا پتہ کر لوں، کس محلے میں، کس قبیلے میں، کس گاؤں میں ان کے میں جستجو کر لوں ان لوگوں کی۔ قال فقال بعه واعطي ثمنه اصحابك، عرض کیا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سامان بیچ دو اور اس کی قیمت اپنے شیعوں میں تقسیم کر دے، اپنے شیعوں میں دے دے۔ قال قلت جعلت فداک اہل الولایہ، میں نے عرض کیا شیعوں میں، فرمایا کہ جی ہاں شیعوں میں۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث اسی سے ملتی جلتی، تہذیب الاحکام فی شرح المقنع لشیخنا المفید رحمہ اللہ، الجزء السادس، چاپ دارالکتب الاسلامیہ۔ تو پھر اس حدیث کا معدہ کیا ہوا؟ اس حدیث کا معدہ یہ ہوا عزیزو، آپ کے پاس خمس ہے، امام علیہ السلام تک آپ نہیں پہنچ سکتے، امام علیہ السلام کی نسب آپ جانتے ہیں، ان کا اسم گرامی آپ جانتے ہیں، لیکن ان کا شخص اگر آپ دیکھیں آپ نہیں پہچانیں گے کہ یہ امام علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کس محلے میں رہتے ہیں، کہاں پہ ان کا گھر ہے، غیبت کے زمانے میں ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں پر ہے، تو ان کے ہاتھ تک پہنچانا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ تو خمس ہمارے پاس ہے، اس کو ہم مثلا جو بھی گندم کا خمس ہے، چاول کا خمس ہے یا پیسے ہیں، اس کو شیعوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، تو یہ آپ کے پاس رہے، ٹھیک ہے نا؟ دوسری حدیث تہذیب الاحکام، شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، چاپ دارالکتب الاسلامیہ، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 395، یہاں پہ حدیث نمبر ہے 29۔
یونس ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا اور میں حاضر تھا. جعلت فداک تأذن لی فی السؤال فإن لی مسائل. کسی نے پوچھا یا مولائے میں آپ پہ فدا جاؤں، اجازت ہے میں سوال کروں، میرے پاس کچھ سوالات ہیں. فرمایا کہ پوچھ. سل اما شئت، جو تیرے دل میں ہے پوچھ لے. عرض کیا جعلت فداک رفیق کان لنا بمکہ فرحل عنها الى منزلہ. ہمارے پاس مکے میں ایک ساتھی تھا، ایک مرافق تھا، ایک ساتھی تھا، ایک ہم سفر تھا مکے میں. پھر وہ ہم سے بچھڑ گیا، وہ چلا گیا اپنے شہر کی طرف، گاؤں کی طرف چلا گیا. وَرَحَلْنَا إِلَى منازلنا، اور ہم اپنے جگہوں کی طرف، جگہ پہ ہمارے جگہ ہے وہاں پہ چلے گئے، جہاں پہ ہم ٹھہر رکھتے تھے وہاں پہ چلے گئے. فَلَمَّا أَنصِرْنَا فِي الطَّرِيقِ أَصَبْنَا بَعْضَ مَتَاعِهِ مَعَنَا. جب ہم کچھ راستے میں گئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ان کا کچھ سامان ہمارے پاس رہ گیا، سامان ہمارے پاس رہ گیا. فَأَيُّ شَيْءٍ نَصْنَعُ بِهِ، اس سامان کے ساتھ ہم کیا کریں، اس سامان کے ساتھ ہم کیا کریں، ان کا سامان ہمارے پاس رہ گیا. فقال تحملونه حتى تحملوه الى الكوفہ. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سامان اپنے پاس لے جاؤ کوفے تک، وہاں پہ اگر وہ آدمی مل جائے تو اس کو دے دینا. قال، اس نے عرض کیا لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع. ہم اس شخص کو نہیں جانتے اور کس علاقے سے ہے وہ بھی نہیں جانتے، اور ہم اس مال کے ساتھ کیا کریں ہم یہ بھی نہیں جانتے. قال اذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه. اگر مسئلہ یہ ہے تو اس مال کو بیچ دے اور اس کی قیمت کو صدقہ دے دے، اس کی قیمت کو صدقے کے طور پر دے دے. اچھا. قلت له على من جعلت فدا؟ قال على اہل الولایہ. کس پہ صدقہ خرچ کریں؟ شیعوں پر خرچ کریں، شیعوں پہ خرچ کریں. تو یہ دو احادیث آپ کے پاس آ گئیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے پاس خمس ہے، خمس امام علیہ السلام کا مال ہے، امام علیہ السلام تک ہم نہیں پہنچا سکتے کیونکہ ان کے شخص کو نہیں جانتے، ان کی جگہ کو نہیں جانتے، اور ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کس طرح ان کی تلاش کریں، نہیں جانتے. تو اس کو کیا کریں گے؟ اس خمس کو صدقے کے طور پر خرچ کریں گے شیعوں میں، صدقے کے طور پر خرچ کریں گے شیعوں میں. علی علی مولا، علی علی مولا.